سندھی بولی جو بات اختیار لوٹو میرا خیال یہی تھا کہ شاید کچھ وقت زیادہ ملے گا، اور موضوع ہے بہت گہرا۔ اگرچہ ہماری زبان ایک علاقے کی بولی ہے، لیکن اس کی وسعت اتنی ہے کہ اس میں جو اس موضوع کے متعلق کئی والیومز کی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، تو اسے ایک چند منٹ میں احاطہ کرنا مشکل ہے۔ اور پھر بھی آپ کے سماعتوں کو پر گران گزرے گی، کیونکہ ایک پہاڑی آدمی جس کے پاس اس کی اپنی ذاتی بولی زبان کے علاوہ اور کوئی زبان ہی نہیں آتی، اور جو پہلی بار یہاں قدم رکھا ہے وہ بھی سندھی زبان کی ان نمائندوں کی بدولت، تو اسی میں لیکن اظہار محبت کی اتنی بہت زیادہ ہے، لیکن زبان یار من ترکی ومن ترکی نمی دانم، اسی لیے آپ سے معذرت کے ساتھ سندھ کی اس محبت بری دھرتی میں اپنی چھوٹی سی زبان کھوار کے بارے میں، لیکن اس سے ہٹ کر میں جو کچھ بیان کر سکا اسی ٹائم میں احاطہ کر سکا۔ آپ سے گزارش کروں گا کہ میری زبان کی کمی کے کو وہ کرتے ہوئے ذرا غور سے اگر میرے چند الفاظ سن لیے تو یہ ہمارے لیے آپ کا گران عظیم مہربانی ہوگی۔ عزیز، پہلے تو میں تعارف کرنا چاہوں گا چترال کی۔ کسی زمانے میں چترال شمالی علاقہ جات کا شاید نام سنے ہوں گے، کسی زمانے میں ان کو دردستان بھی کہا جاتا ہے، کتابوں میں پڑھے ہوں گے، ان کو وہ زیادہ تکرار کی ضرورت نہیں۔ وہ پہاڑی خطے ہیں اور پہاڑوں کے بیچ میں ہے، اور یہ سمندری خطہ ہے۔ پہاڑوں اور سمندر کا رشتہ، اور خاص کر کے دریا سندھ کا رشتہ آپس میں جو ہے اسی کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ جو پینے کا پانی ہے انسان کی جسم کے لیے، وہی سندھی دریا سے ہم سب چترال ہمالیہ سے لے کر یہاں تک سب پیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے ہماری آپس میں اتنے دور ہوتے ہوئے بھی محبتیں شدت سے محسوس ہوتی ہیں، اور ان کا اظہار کرنے کا وجہ سمجھو صاحب اور یہ ادارہ بن گیا، اس کے لیے میں جتنا شکریہ ادا کروں میرے پاس الفاظ نہیں۔ لیکن چترالی زبان کے متعلق میں تھوڑی سی عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ ایک وسیع جغرافی خطے کا حصہ ہے جو شمالی علاقہ جات کے گرد فطرت نے پہاڑوں کی فصیلیں کھڑی کر دی ہے، جیسے کہ حضرت علامہ اقبال نے اس کو کشور ہندوستان کہا تھا، لیکن فصیل ہند صرف شمال کی جانب سے خطہ ہندوستان کو محفوظ کرتی تھی، لیکن شمالی علاقہ جات ہندوکش قراقرم کے پہاڑوں کے سلسلے چاروں طرف محفوظ کر رکھا ہے۔ بقول گلگت کے عظیم شاعر عبدالخالق تاج، پہاڑی سلسلے چاروں طرف ہیں، بیچ میں ہم ہیں، مثال گوہر نایاب ہم پتھر میں رہتے ہیں۔ یہ تو اس کا رائے تھا۔ چاروں اطراف پہاڑ کی موجودگی اور موسمی حالات کی وجہ سے زمانہ قدیم میں اس علاقے میں بہت کم لوگوں کا گزر ہوتا تھا، اسی لیے یہ ان کے متعلق شروع دنیا کو دوسرے علاقوں سے واسطہ اسی وقت پڑی جب انگریزوں نے اس پہ علاقے میں سیکرٹ سروس کا شروع کیا۔ میجر برڈلف، ان کو آپ سمجھتے ہیں، ان کے بارے میں زیادہ وہ کی ضرورت نہیں، مقالے میں درج ہے۔ انہوں نے سیاحت کی اور تہذیب تمدن کے بارے میں دوسرے اقوام کو آگاہی دی، اور اس نے ہندوکش کے ٹرائبس کے متعلق دی ٹرائبس آف ہندوکش ایک شہرائے آفاق اس کی کتاب ہے، میرے خیال میں پڑھنے میں آپ سب سکالرز کو ملیں گے۔ باقی اس میں چترال میں ایک آباد قوم کھو قوم، اور اس کی زبان کو کھوار کہتے ہیں، یہ ہندو آرائی گروہ ہے۔ اس علاقے کے باہر سے پہلی بار منتقلی کے بارے میں ابھی تک معلومات نہیں ہیں، البتہ آس پاس کے مختلف علاقوں، وسطی ایشیا، افغانستان کے مختلف نسلی گروہ یہاں آ کر آباد ہوتے رہے ہیں، اور کھو قوم مکمل طور پر ضم ہو گئے ہیں۔ چترال میں آثار قدیمہ کی دریافت سے معلوم ہوتا ہے کہ
کہ اس علاقے میں 3500 سال قبل 3500 قبل انسانی آبادی موجود تھی۔ چترال میں بدھ کے آثار دریافت ہوئے ہیں، تاہم قبل از اسلام کوئی بڑا مذہب رائج ہونے کے بارے میں پتہ نہیں، لیکن شمانیت تبت میں رائج بون مت کے اثرات بالکل اس کے رسم و رواج میں بالکل دکھائی دیتے ہیں۔ ہمیں ان مذاہب کے بارے میں معلومات اگرچہ نہیں، لیکن ان میں سے کلش مذاہب جو آج کل اس حالات میں ادھر موجود ہے چترال میں، اس کے بارے میں تو وہ بین الاقوامی شہرت ہے، آپ سب کو پتہ ہے، جو اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ یہ علاقہ درد قدیم ہی سے آج تک مختلف تہذیبوں کا سنگم رہا ہے۔ وسطیائی ایشیائی تہذیب اس میں ملیں گے، ہندو کش کے سلسلوں سے ہوتے ہوئے اس علاقے میں محفوظ ہے۔ تبت اور لداخ سے بنمت اسی شکل میں ہمالیہ سے ہوتے ہوئے یہاں محفوظ ہے، اور اس کے علاوہ زرتشتی مذہب کے بھی اثرات اس کے کھوار زبان میں محفوظ ہے، وہ زندہ ہیں اسی میں، اور علماء لسانیات کے مطابق، اور کچھ زبانیں ایسی ہیں ان میں یدغا زبان جو چترال کی ایک زبان ہے، زردشتی دور کی ویدوں کی زبان کہا جاتا ہے۔ یہی وہی مرکز ہے جہاں کوئی سیاح محقق اگر علاقے میں وارد ہوتا ہے تو اسے نیپال جانے، ہندوستان جانے، وسطی ایشیا جانے، تبت لداخ جانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ یہ سارے ان کی ثقافت اور تہذیبیں وہاں سے ان کو میسر ہوں گے جن پر وہ تحقیق کر سکتا ہے۔ آج کل چترال میں جتنے ہیں نا 18 زبانیں بولی جاتی ہیں، کچھ یہ ایکسٹرنل طریقے سے شامل ہیں اور کچھ ان کی اپنی زبان ہیں۔ مقامی زبان میں کھو ایک قبیلہ ہے۔ یہ ایچ سے تھمسن کے مطابق چترال کے لوگ خوشباش، زندہ دل اور بےحد خوشنما، بے تکلف، حشاش بشاش چہرے والے ہیں، اور بہترین کھلاڑی، نشانہ باز، دلیر، شہ سوار، بے دھڑک گھوڑے کو تند تیز موجوں میں ڈالنے والے ہوتے ہیں۔ پولیو ان کا قومی کھیل، گاؤں میں موسیقی بینڈ ہمیشہ ان کے ساتھ موجود رہتا ہے۔ یہ مسٹر تھمس نے فرمایا۔ ابھی پتہ نہیں کہ یہ سسٹم ہے یا نہیں، کافی زمانہ ہوا۔ انگریزوں سے پہلے چترال کے بارے میں نزدیکی اقوام بھی واقف نہیں تھے۔ کھوار زبان میں کھو ثقافت، رسم و رواج، توہمات، مقامی علوم کی بیش بہا خزانہ موجود ہے۔ گویا کھوار زبان کھو تہذیب و ثقافت کا امین ہے۔ تہذیب معاشرے کے طرز زندگی، فکر و احساس کا جوہر ہوتی ہے، جو بقول سر سید احمد خان انسان کے افعال اور نیچر کے قاعدوں سے قریبی نسبت ہوتی ہے۔ اگرچہ قدیم کھو تہذیب کے متعلق دستاویزی شہادت قدیم تاریخ کی طرح ناپید ہے، لیکن یہاں کی ثقافت، رسم و رواج، توہمات، ادب، معاشرات اور مقامی دانش کو ہزاروں سالوں سے کھوار زبان کا کندہ میسر رہا ہے، اور یہ کھوار زبان ہی ہے جس نے کھو تہذیب کی شناخت، مقامی دانش کو اپنے اندر تحفظ دی ہے، اور اس کے ذریعے سینہ بہ سینہ اگلی نسلوں تک منتقل ہو رہا ہے۔ تو پھر یہ ٹائم کا لحاظ کرتے ہوئے میں تھوڑی سی اس کی زبان کی جو شاعری ہے اس میں تھوڑا سا کہہ دوں گا، جبکہ یہ زبان میں جب سائنسی اور اس میں ٹکر ہوتی ہے، یہ ویسے آپ کو پتہ ہے، اس کے لیے نہیں۔ یہ قدیم تعمیرات، نئے تعمیرات کی جگہ جو آئے تو پرانی شاعری میں کچا شیلی منظر پرشٹیما دہان بہت آئی، یمن و ہیمی دیتی پیری دیا آسمان بہت ہے۔ پرانے وقت میں دیہات کتنے خوبصورت مناظر ہوتے تھے۔ برف باری کے بعد گھروں کے چھتوں سے ہٹائی گئی برف چھتوں سے اونچی ہوتی تھی، لوگوں کے بیٹھنے کے لیے روایتی کمرے وغیرہ یہ ہیں، اور پھر اس کے ان کے متعلق لباس کے مطابق نخی پوری کو بچے پوشپاری خلانگ مدورو، بیندہ نشی کو بچے پھوستاری وارنگ مدورو۔ یہاں سونے کے لیے جو چیز تھے جو ابھی جو نایاب ہیں لیکن شاعری میں وہ محفوظ ہیں، بہت زیادہ ہیں، ان کے مطابق آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ اس میں اسی شاعری میں جو یہ بھی ہیں، جیبارم دروشوی، انجانم پشپوشوی، غیرم داروشوی، اجارم بہتوشوی، نشپلی پیر ملیکان، سومیک مس مخوشوی، صدر مس اوتیکوسوم، بوسونی روان بہتائی، ہوستا گامبری کوری، زوریت آوان بہت ہے۔ اس میں شاعر بھی پوری احاطہ کیا ہے کہ اسی وقت میک اپ کے وہ کیا تھے،
ان کا احاطہ کیا ہے، اس کے ترجمے کے لیے انشاءاللہ یہاں یہ چاپ ہوگا. میں تھوڑا تھوڑا پھر اس کے منظر ہے کورو گامبریا ریٹیپ ادراخوشی کو لولور سوشنی اتسون عربی شوندتی ٹھوری کو لولور لولدی ہمیں منظران عشق و پھونی کو لولور حسین ریان زبانہ پھندک کو اعلان بہت ہے. ابھی ایک اس میں پھندک کا لفظ ہے. یہ پھندک میں ایک دوسرے پر رنگ چھوڑتے ہیں. اسی میں وہ قدیم ہمالیہ تہذیب کی عکاسی اب بھی زندہ سلامت زرتشتی کے ساتھ آپ کو نظر آئیں گی. لیکن پھر اسی طرح وہاں کے کام کاج کے بارے میں بھی شاعری میں محفوظ ہے. زمالین یورا جی کو پیان وچھے کو ہانی مہران پورا انانگینی چکان رفے کو ہانی گنزولی پائی ڈیکے نیرونن پہتے کو ہانی کش کی اونار ہرچے کو ہوستا پھک پھک بان بہتائی پونگی کرکٹ رکھوشی پجال دی نجان بہتائی. یہ صبح سویرے پہ بکریوں کو لے جاتے ہیں اور پجال کے متعلق وہ چیزیں اگر نام ختم ہے لیکن شاعری میں محفوظ ہے. لیکن یہ میں کس طرح کروں گا، یہ اس میں ہے توہمات ہیں جتنے ہیں. توہمات کے بارے میں تھوڑا سا یہ ٹھیک ہے جی، اس کے توہمات کے بارے میں آئوں گا، پھر اس کو نہیں. اس کے بارے میں یہ چترال کے وہ توہمات پر جنہوں ان پر ابھی بھی ہے. اس کے ایک پوئٹری کا یہ انگریزی کسی زمانے میں انگریز نے ترجمہ کیا ہے، پھر بھی ان سے وہ بلٹ ہیں. There are fairies everywhere on the earth and on the air, working well in working woe, married fairy catered go, when antimony adorns in the eye, oh look not into the sky. یہ اس کو کہتے ہیں، کافی اس کی تفصیل ترجمہ ہے کہ وہ کہتے کہ کیا عورت کو کہ اپنا وہ سرما اس میں مت ڈالے تاکہ وہ پریان آپ کو لے جائیں گے، پھر آپ کے گھروں میں یہ فساد ہوگی. یہ کچھ اس طرح کی پوئٹری ہے انگریزی ترجمہ. اور دیگر بھی سارے وہ ہیں، بہت سارے ہیں جو ہمارے پھر ہمارے وہ ناصر الملک صاحب نے بھی اسی طرح کا دیا ہے. وہ بہترین زبردست سکالر ہے اسی دور کا. جی سر ختم ہوا نا سر. بنی آدم کا رنگ گندمی ہے، دیگر رنگ دیواروں پر پریوں کی وجہ سے ہے. یہ بھی اس کا ترجمہ ہے. ہمارے خون میں اچھائی آدم کے خون کی وجہ سے اور برائی اور بے حیائی ان جنوں کی بدولت ہے. یہ اسی طرح کی یہاں ہے. اور اساطیری رسومات ہیں، بہت سارے ہیں. میں کیا کروں گا، وقت کی کمی ہے. جیسا کہ لیے آپ سے کہا کہ اس کے لیے کئی ولیومز کی انڈیجنس نالج خوار کے لیے کئی ولیومز کی کتابیں درکار ہیں. لیکن یہ پھر بھی شکر ہے سندھ والوں نے ہمیں بلایا، تھوڑی سی واقفیت ہوئی. تھینک یو ویری مچ.